اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کے درمیان مائک سب بند رکھیں۔ جب مائک کھولنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت مائک کھولیں اور ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً مائک بند کر دیں۔ کلاس بہت اہم ہے، کلاس کی اہمیت کو سمجھیے اور وقت پر جوائن کیجیے۔ تجوید کی یہ کلاس چل رہی ہے، الحمدللہ کئی اسباق ہو چکے ہیں، حروف کے تمام مخارج کا بیان ہو چکا ہے اور امید کرتا ہوں کہ سب کو مخارج یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہمارا جو گزرا ہے وہ الف اور حمزہ میں فرق بیان کیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے دھیان سے اور توجہ سے سبق سنا تھا، آپ کو الف اور حمزہ میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ اسکرین پر ایک صورت کھولتا ہوں اور اس کے اندر آپ کا ٹیسٹ لوں گا کہ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، بس ایک دو منٹ کے لیے۔ یہ قرآن کریم کا ورق آپ کے سامنے، قرآن کریم کھل چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ جواب دے کر کے فوراً خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ صورت ہے ارأیت الذی۔ ارأیت میں جو شروع میں حرف ہے یہ کون سا حرف ہے؟ الف ہے یا حمزہ ہے؟ بتائیے۔ اچھا حمزہ ہے، یہ تو الف بنا ہوا ہے، حمزہ کیوں ہے؟ یہ شکل تو الف کی ہے یہ۔ جی بس خاموش ہو جائیے۔ آپ نے صحیح بتایا ہے، آپ نے الف اور حمزہ میں فرق یہ پڑھا ہے۔ پہلا فرق ہے کہ الف شروع میں نہیں آتا ہے، تو یہ شروع میں ہے تو اس لیے الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ الف خالی ہوتا ہے اور یہاں یہ الف خالی ہے، خالی نہیں ہے بلکہ یہ بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر حرکت ہے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھانی تھی اور الحمدللہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ بنا ہوا الف ہے اور اس کو پڑھا حمزہ کیوں جا رہا ہے۔ آپ نے جب الف اور حمزہ میں فرق پڑھ لیے ہیں، اب آپ کو اس کے اندر شبہ نہیں ہوگا اور آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ تو شکل چاہے الف کی بنی ہوئی ہو، لیکن جو فرق آپ بیان کیے گئے ہیں وہ فرق آپ کو یاد ہوں گے تو انشاءاللہ الف اور حمزہ کے اندر فرق آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ کبھی بھی آپ حمزہ کو الف نہیں پڑھیں گے۔ اور ارأیت میں جو الف بنا ہوا ہے، الف نہیں یہ حمزہ ہے اور وجہ اس کی آپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ الحمد کے شروع میں الف بنا ہوا ہے لیکن ہم اس کو اب الف نہیں پڑھیں گے، وہ حمزہ ہے، اور حمزہ کیوں ہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو گزشتہ کلاس کے اندر الف اور حمزہ میں فرق ہم نے سمجھا ہے اور الحمدللہ ہمیں سمجھ آ چکا ہے۔ آج کے سبق میں ایک تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جو مخارج ہم نے پڑھے ہیں، جن حروف کے مخارج پڑھے ہیں، اگر کسی وجہ سے ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کا پتہ نکالیں، کیسے معلوم کریں کہ اس حرف کا کیا مخرج ہے؟ تو اس کے آسان سے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہے اور یاد نہیں آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس حرف کا ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو ساکن کریں گے، سکون دیں گے اس کو۔ سکون آپ کو معلوم ہو چکا ہے، جزم کو سکون کہتے ہیں۔ تو جس حرف کا ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، اور ساکن کرنے کے بعد اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے، یعنی ایسی حمزہ جس کے اوپر حرکت ہو، اور پھر ادا کریں گے۔ جہاں پر آواز رک جائے گی تو سمجھیے وہ حرف وہ جگہ اس کا مخرج ہوگا۔ دیکھیے
یہاں آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اسکرین پر سمجھیے، دیکھیے اس کو. یہ دیکھیے میں نے دو مثالیں یہ لکھی ہیں. جس حرف کا پہلی مثال ہے یہ دیکھیے اج ہے. یہ ہمیں جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ جیم کو ساکن کرنا ہے، جیم کو سکون دینا ہے، اور پھر جیم سے پہلے حمزہ متحرک لائیں گے. حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اب ہم اس کو پڑھیں گے اج. اج تو طریقہ یہ ہے کہ جہاں آواز رک جائے، جس جگہ آواز ختم ہو جائے، تو سمجھیے وہ جگہ اس حرف کا مخرج ہے. اج آواز کہاں رکی ہے؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تلو، آواز رک گئی، اج. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری مثال با ہے. با کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہے تو کیا کام کرنا ہے؟ با کو ساکن کرنا ہے، سکون دینا ہے با کو، اور پھر با سے پہلے حمزہ متحرک لائیں گے، پھر ادا کریں گے. جہاں آواز رک جائے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا. مثلا ادا کریں گے اب. اب تو آواز ہماری رک رہی ہے، معلوم ہوا ہمیں کہ دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ یہ با کا مخرج ہے. تو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ کسی وجہ سے اگر ہمیں یاد تو ہے مخرج لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو اب ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہم اس حرف کو، کوئی بھی حرف ہو، اس حرف کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لائیں گے اور پھر ادا کریں گے. جس جگہ آواز ختم ہو جائے گی تو سمجھیے وہ جگہ اس حرف کا مخرج ہوگا. یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، باقی کوئی بھی حرف ہو اس کا طریقہ یہی ہے. اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو فتح دیں گے، زبر دیں گے، زبر، اور پھر اس کے بعد ہاتھ ساکن لے کر کے آئیں گے، پھر ادا کریں گے. جہاں سے آواز شروع ہوگی تو سمجھو وہ جگہ اس حرف کا مخرج ہوگا. مثلا جیم ہا زبر جہ، جہ، تو جہاں سے آواز شروع ہو رہی ہے تو وہ جگہ اس حرف کا مخرج ہوگا. لیکن پہلا طریقہ زیادہ آسان ہے تو اس طریقے کو استعمال کریں. مطلب یہ ہے کہ مخرج ہمیں معلوم ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو ذہن میں لانے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، تو اس سے اشارہ مل جائے گا تو اس حرف کا مخرج فوراً یاد آ جائے گا. تو یہ تھا پہلا طریقہ، یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہے. اب آگے آج کا سبق ہمیں آگے اور پڑھنا ہے، وہ ہے پر اور باریک حرفوں کا بیان. اور اس کے لیے کتاب اسکرین پر آپ کے موجود ہے. پر اور باریک حرفوں کا بیان یعنی کون سے حرف پر پڑھے جاتے ہیں جن کو ہم موٹے کہہ لیتے ہیں، تو یعنی کون سے حروف پر پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے، اور کون سے حروف باریک پڑھے جائیں گے. تو اس بیان کے اندر وہ ہمیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے ہے پر اور باریک حرفوں کا بیان. حروف مستعلیہ 7 ہیں، یعنی ایسے حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں وہ 7 ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. دیکھیں کتاب سے پہلے میں نے ایک تختی جو آپ کو پہلے بھی دکھلائی تھی، اس کے اندر دیکھیے یہ تختی ہے، کہاں چلی گئی؟ چلیے وہ تختی تو کہاں گئی؟ یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ خصا ضغطن قض ہے. یہ مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ 7 حروف ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ 7 حروف ہو گئے. دیکھیے میں نے زوم کیا ہے، اس مجموع کے اندر آپ ان کو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ 7 حروف ہیں. یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں. یہ 7 حروف
سمجھ میں آ گیا؟ تو مجموعہ ان کا ہے خصا ضغطن قذ، مجموعہ بنایا جاتا ہے آسانی سے تاکہ یاد ہو جائے. باقی ان کو الگ الگ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. تو یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں کیسے پڑھے جائیں گے؟ پر پڑھے جائیں گے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. کیا کہیں گے ان کو؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. جی جی جی، حروف مستعلیہ ان کو کہیں گے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو صفت ہے وہ پر ہونا ہے، موٹا ہونا ان کی صفت ہے. جیسے خا، خا منہ بھر کے پڑھیں گے، خا صاد صاد ضاد ضاد غین طا قاف ظا. تو اس طرح سے منہ بھر کے موٹا کر کے گہرائی کے ساتھ ان کو پڑھیں گے. یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، کوئی بھی حال ہو، چاہے یہ ساکن ہو متحرک ہو کچھ بھی ہو، ہر حال میں یہ حروف کیسے پڑھے جائیں گے؟ پر پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ باقی حروف مستفلا ہیں. ان 7 حروف کو نکال کر کے جتنے بھی حروف بچتے ہیں 29 حروف میں سے، وہ سب کیا ہیں؟ حروف مستفلا ہیں. یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حروف مستفلا میں سے 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را، یہ کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک. ٹھیک ہے. 7 حروف یہ تو ہمیشہ کیسے ہوں گے؟ پر ہوں گے. اور باقی ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ باریک ہوں گے. لیکن ان باریک حروف میں سے 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را، یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. پر کب پڑھے جائیں گے، باریک کب پڑھے جائیں گے، وہ قاعدہ آپ کو یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو 7 حروف کے بارے میں تو بات بالکل کلیئر ہو گئی. خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. ان کو تو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھیں گے. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ان کے علاوہ جو باقی بچے ہیں حروف، وہ حروف مستفلا ہیں. یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جائیں گے. لیکن حروف مستفلا میں سے 3 حروف کا استثناء کیا ہے؟ 3 حروف نکالیں گے. الف، اللہ کا لام، را. یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. کب پر پڑھے جائیں گے کب باریک پڑھے جائیں گے یہ ہمیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے الف، الف کا قاعدہ، یعنی الف کو ہمیں کب پر پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے. تو الف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو پر پڑھیں گے. جیسے قال، دیکھیں قال، قاف الف زبر قا، الف ہے، الف سے پہلے پر حرف ہے جو حروف مستعلیہ میں سے، تو اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. پر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے قاف کو پر کریں گے الف کو بھی اسی طرح سے پر کریں گے. ایسے اس طرح پڑھیں گے قا قا، یہ پر ہونا ہے. اگر اس کو باریک کرنا ہے تو کس طرح پڑھ جائے گا؟ قا قا، یعنی قاف کو تو پر کیا ہے اور الف کو باریک کر دیا. اگر ہم نے پڑھا قائلہ قائلہ تو الف باریک ہوا. تو ہمیں جب تک الف ادا نہیں ہوگا جب تک ہمیں منہ بھر کے ہی رکھنا ہے، قال قال. اور اگر اس سے پہلے باریک حرف ہوگا تو باریک ہوگا، جیسے زال. تو یہ الف کا قاعدہ ہوا کہ الف سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا. اس کو میں یہاں پر سمجھاتا ہوں. میں ایک پیج تیار کیا تھا میں نے، یہ دیکھیے. الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا. جیسے خا، خا الف زبر خا خا. خا حروف مستعلیہ میں سے جو پر حرف ہے اور الف ہے، الف سے پہلے پر حرف ہے خا، تو اس لیے الف کو بھی پر پڑھیں گے خا. ایسا نہیں خا خا، آپ نے خا کو تو پر کیا یہاں پہ لیکن الف باریک ہو گیا. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے خا. تو ہمیں جب تک الف نہیں پڑھا جائے گا جب تک ہمیں منہ بھر کے رکھنا ہے خا. اسی طرح سے صاد الف زبر صا. ٹھیک ہے.
صاد یعنی الف سے پہلے پر حرف ہے صاد، تو اس لیے اس الف کو بھی پر پڑھیں گے. طا الف زبر طا، طا یہاں الف سے پہلے طا ہے جو پر حرف ہے تو اس الف کو بھی پر پڑھیں گے. غرض یہ ہے کہ جہاں بھی الف ہوگا، الف سے پہلے پر حرف ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو اس الف کو پر پڑھیں گے. اور اگر اس حرف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو اس حرف کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. جیسے را ہے، را، را حروف مستفلہ میں سے ہے، اور یہ جب اس کے اوپر زبر ہوتا ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے. تو را پر ہوگا تو اس لیے الف سے پہلے را پر حرف ہے تو اس لیے اس را کو بھی، اس الف کو بھی پر پڑھیں گے، را را. ٹھیک ہے، یہ تو پر کی مثال ہے. اور نیچے باریک کی مثال، جیم جو ہے یہ باریک حروف میں سے، حروف مستفلہ میں سے، تو اس لیے جیسے جیم کو باریک پڑھیں گے اسی طرح سے الف کو بھی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سا، سین الف زبر سا، یعنی یہاں سین باریک حروف ہے حروف مستفلہ میں سے، اسی طرح سے الف بھی باریک حروف میں سے ہے، تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے اور سین کو بھی باریک پڑھیں گے. بس یہ تو میں نے چند مثالیں لکھی ہیں. باقی آپ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور پر حروف وہ ہیں جو اوپر آپ نے پڑھے حروف مستعلیہ. اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے، اور باریک حروف وہ سب حروف مستعلیہ کے علاوہ سب باریک حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو الف کا قاعدہ ہوا. اس کے بعد ہے اللہ کے لام کا قاعدہ. اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر ہوگا، اور اگر زیر ہوگا تو باریک ہوگا. اللہ کا لام، یہ اللہ کا لام ہوتا ہے. جیسے هو اللہ، 3 حرکتیں ہیں، زبر، زیر، پیش. تو ان 3 حرکتوں میں سے 2 حرکتیں اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. جیسے هو اللہ، هو اللہ، اللہ کلام ہے، اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اللہ کے لام کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. هو اللہ، ایسا نہیں پڑھیں گے هو اللہ، یہ باریک ہو جائے گا. تو چونکہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس لیے اس اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے منہ بھر کے، هو اللہ. دیکھیں هو اللہ جب ہم اس کو پر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم نے اس کو پڑھ دیا هو اللہ تو حروف کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہو رہی ہے، کلمے کے اندر خوبصورتی نہیں پیدا ہو رہی ہے، تجوید کے خلاف ہو گیا، خوبصورتی ختم ہو گئی، اور تجوید کے جو معنی ہے، تجوید کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو گیا. تو اس لیے قواعد کو یاد کر کے ان قواعد کے مطابق اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے. تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا تو اللہ کا لام پر ہوگا، جیسے هو اللہ. اور اگر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہوگا تو اللہ کا لام پر ہوگا، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، للہ. ٹھیک ہے، اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے لام ہے، لام کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے اس اللہ کے لام کو بھی پر پڑھیں گے، رسول اللہ. ٹھیک ہے، اگر ہم نے پڑھا رسول اللہ، خوبصورتی ختم ہو گئی، غلط ہو گیا، تجوید کے خلاف ہو گیا، تو اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، رسول اللہ. آگے ہے اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے باللہ، باللہ، اس کو پر نہیں کریں گے. اگر ہم نے اس کو باللہ پڑھا تو یہ تجوید کے خلاف ہو جائے گا. یہاں خوبصورتی ہے اس کو باریک پڑھنے میں، چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھنے میں خوبصورتی ہے. اگر ہم نے اس کو پر پڑھا تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تجوید کے خلاف ہو جائے گا. باللہ، اعوذ باللہ، عجیب سا لگے گا، تو اس لیے باریک کریں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ. تو اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہوا کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر کی حرکت یا پیش کی حرکت ہوگی تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر کی حرکت ہوگی تو اللہ کے لام کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دونوں قاعدے آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ الف کا قاعدہ اور اللہ کے لام کا قاعدہ، یہ دونوں قاعدے آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آج کا سبق یہ ہوا، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، پر اور باریک. ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جائیں گے وہ کتنے ہیں بتائیے؟ 7.
کیا نام ہے ان کا؟ مستعلیہ. ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ. جی جی جی. اور باقی حروف کتنے بچے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ مستفلا. یہ کتنے حروف ہیں؟ باقی حروف، ان حروف میں سے کتنے حروف ایسے ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے، الف، اللہ، کلام اور را. تو یہ کبھی پر پڑ جائیں گے، کبھی باریک پڑ جائیں گے. الف کا قاعدہ یہ ہے، کیا قاعدہ الف کا بتائیے؟ الف کا رہے کہ وہ اپنے بعد آنے والا تو جی، الف سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے. اسی طرح سے اللہ کے لام کا قاعدہ کیا ہوا؟ اللہ کے لام سے پہلے کون سی حرکت ہوگی تو پر پڑھیں گے؟ زبر اور پیش. زبر اور پیش. جی جی، زبر اور پیش. بس ماشاءاللہ، بڑا دل خوش ہوا ہے کہ آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں. آج کا سبق آج ہی یاد ہو گیا آپ کو، بڑی اچھی بات ہے. اور یہی مقصد ہے ہمارا، قواعد یہی سمجھانے کا مقصد ہے تاکہ اللہ کے کلام کو ہم صحیح پڑھ سکیں. تو اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہ ہے. اب ان 3 حروف میں سے را بچتا ہے. را کا بیان آگے شروع ہوتا ہے. را کی کئی حالتیں وہ اگلے سبق کے اندر آپ کو سمجھایا جائے گا. تو آج کا سبق یہی ہے. آئیے ایک سورت کی مشق کرتے ہیں اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں. آج ہماری سورت ہے سورۃ الکوثر. اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون. آج ہمیں مشق کرنی ہے. چھوٹی سی سورت ہے، یہ 3 آیتوں کی سورت ہے، لیکن اس کے اندر بہت غلطیاں کرتے ہیں ہم. تو ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، اور صحیح تلفظ کیا ہے، صحیح ادائیگی کیا ہے، ان کی مشق کرنی ہے، اور پھر اس طرح سے ہمیں اس سورت کو پڑھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ ہمیں نمازوں میں بھی پڑھنی ہوتی ہے. اور دیکھیے، نمازوں کے اندر اگر ہم ان صورتوں کو صحیح نہیں پڑھیں گے، قرآن مقدس کو صحیح نہیں پڑھیں گے، تو آپ تجوید پڑھ رہے ہیں، آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ مخرج کے بدلنے سے حرف بدلتا ہے، اور حرف کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں. بعض مرتبہ ایسے فحش معنی بدلتے ہیں کہ نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو تو ہمیں بالکل ایسی کر لینی چاہیے کہ لہن جلی تو دور کی بات، لہن خفی کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو پورے قرآن کو ہمیں سدھارنا ہے، لیکن کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، ان کی تو ہمیں بہت ہی زیادہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نمازیں خراب نہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں، اعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نام ہے. اللہ کے نام کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے اب. ٹھیک ہے، جب تک قاعدہ معلوم نہیں تھا تو چلو ایک مجبوری تھی، عذر تھا کہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اب قاعدہ معلوم ہونے کے بعد یہ غلطی بالکل نہیں کرنی ہے. اسی طرح سے بسم اللہ کے اندر اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو بسم اللہ کے نام کو بھی باریک پڑھیں گے، اس کو بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں، اس میں غلطی ہم یہ کرتے ہیں انا اعطیناک، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اعطیناک، یہ بالکل غلط ہے. اور اعطی حمزہ ہے، پھر عین ہے، حمزہ کو حلق کے سینے کی طرف سے نکالنا ہے، عین کو حلق کے بیچ سے نکالنا ہے. تو دونوں حرف کے اندر فرق کرنا ہے ہمیں. جلدی میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اعطیناک، اعطینا، یعنی عین کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، بلکہ حمزہ کے ساتھ
الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، آتینا پڑھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں، ان آتینا پڑھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، اب بالکل غلطی نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کو مشق کرا رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایک حرف کے بارے میں، ایک ایک لفظ کے بارے میں بتلا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتلانا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، چونکہ اللہ کا مقدس کلام ہے، اللہ کے مقدس کلام کو ہمیں صحیح پڑھنا ہے، اور اللہ کے کلام کو جب تک سیکھنے سکھانے میں جتنا بھی وقت لگائیں گے، انشاءاللہ ہمارے ایک ایک لمحے کے اوپر ہمیں اجر ملے گا، چونکہ اللہ کے مقدس کلام کو سیکھنے کی فکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کو اصلاح کرنی ہے۔ اِنَّا اعطینا، حمزہ کو الگ، عین کو الگ، اور پھر طا کو پر کرنا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ طا حروف مستعلیہ میں سے، تو اس لیے طا کو کیسا پڑھنا ہے، پر کرنا ہے۔ اعطینا اعطینا اِنَّا اعطیناک الکوثر کل ٹھیک ہے، جلدی میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں، کل کوثر پڑھ دیتے ہیں بہت سے لوگ، کوثر، اور کو اگر یہ پڑھ دیا ہم نے، یہ غلط ہو گیا، لفظ کا تلفظ ہی ختم ہو گیا، تو اس لیے دھیان سے اعطیناک الکوثر کوثر، را کو نرمی سے، اس کو سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، زبان کی نوک ثناء الیہ کا کنارہ، اور را کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، یہ صحیح تلفظ ہے اس کا، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، فا کو الگ، صاد کو الگ، صاد حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے صاد کو کیسا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، فَصَلِّ لِرَبِّکَ۔ اب اس میں بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو غلط، وہ اس طرح پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّکَ، فَصَلِّ لِرَبِّکَ، لام کو کھینچنا نہیں ہے، خالی حرکت پر بالکل بھی ہمیں رکنا نہیں ہے، اگر ذرا بھی خالی حرکت پر رکے تو دوسری حرکت کا اضافہ ہو جائے گا، اگر ذرا بھی رکے تو فصلی ہو جائے گا، یا کا اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر، تو اس لیے حرکت کو جلدی سے پڑھنا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صاد کو پر، لام کو کھینچنا نہیں ہے، اور اگلے لام کو بھی کھینچنا نہیں ہے، بہت سے پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لِرَبِّكَ پڑھ دیتے ہیں اس کو، تو ان سب کی اصلاح کرنی ہے ہمیں، جہاں ہم غلط کرتے ہیں، کسی حرف کو غلط پڑھتے ہیں تو اس کی فوراً اصلاح کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اجر ملے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ وَانْحَرْ، ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے، اور نون میں غنہ نہیں کرنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے، وَانْحَرْ، ون ایسے نہیں پڑھیں گے، جلدی سے اپنے مخرج سے نکال کر کے آگے چلیں گے، وَانْحَرْ، اس کے اندر اظہار ہوگا، اور آگے را کو پر پڑھیں گے، را کا بیان شروع ہوگا، اس کے اندر آپ کو را کا قاعدہ معلوم ہو جائے گا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اب اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، اِنَّا شانیہ کا پڑھ دیتے ہیں، اِنَّا شانیہ کا، نون کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، خالی حرکت ہے، بس نون کے اندر غنہ کرنا ہے، چونکہ نون مشدد ہے تو اس لیے نون کے اندر غنہ کرنا ہے، کس طرح، ان، باقی نون کی جو حرکت ہے اس حرکت پر بالکل نہیں رکنا ہے، حرکت کو پڑھتے ہی آگے چلیں گے، اگر ذرا بھی رک گئے تو اس کے اندر فوراً ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا، انا جیسے ہم نے پڑھا الف کا اضافہ ہو گیا، اور یہ لحن جلی غلطی ہو گئی، اور لحن جلی میں قرآن پڑھنا گناہ ہے، تو اس لیے دھیان سے، ان شانئک هو الابتر، شانئک، نون حمزہ کو توجہ سے پڑھنا ہے، جلدی میں ہم کیا پڑھتے ہیں، شانیہ کا پڑھ دیتے ہیں، ان شانیہ کا، یہ غلط ہے، حمزہ کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ان شانئک، حمزہ کو صاف ادا کرنا ہے، واضح تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، ان شانئک هو الابتر، هو الابتر، اللہ جو یہ لام ہے اس کے اندر ہوول، اس لام کے اوپر ہم بالکل نہیں رکیں گے، اگر رک گئے تو حرکت کا اضافہ ہو جائے گا، ہوول ایسا نہیں پڑھنا، ہوول، بلکہ ہوول ابتر، با کے اندر قلقلہ کریں گے چونکہ با ساکن ہے، اور را کو پر پڑھیں گے،
تو اس طرح سے ہمیں ایک ایک صورت کی اصلاح کرنی ہے. اللہ کے مقدس کلام کو ہمیں صحیح طرح سے سیکھنا ہے. ایک مرتبہ اس صورت کو پھر میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے مطابق آپ مشق کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. تو اس طرح سے اس صورت کی آپ کو مشق کرنی ہے. جتنی صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، جتنی صورتوں کی مشق کرا دی گئی ہے، انشاءاللہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے کو تو وقت نہیں مل پایا، میں ذرا مصروف تھا. اگلے ہفتے جو ہفتہ آئے گا اس ہفتے کے اندر ایکسٹرا کلاس لگائیں گے. چونکہ ہم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اکثر لوگوں کی رائے یہی رہی ہے کہ ہفتے کو سیٹرڈے کو 10 بجے ہی کلاس کا آغاز کیا جائے. تو انشاءاللہ ہفتے کو ہی وہ اعلان کر دیا جائے گا. اگر کوئی مصروفیت نہیں ہوئی تو ہفتے کو ایکسٹرا کلاس لگائیں گے اور اس کے اندر جو صورتیں ہم نے پڑھ لی ہے، جن کی مشق کی گئی ہے، ان کو آپ سے سنا بھی جائے گا. جو سنانا چاہیں گے ان کا سنا جائے گا اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو دور کرایا جائے گا. اور اسی طرح سے جو اسباق ہو چکے ہیں اس کے اندر سے بھی اس کا بھی باقاعدہ ٹیسٹ لیا جائے گا. دیکھیے، ٹیسٹ کے نام سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ٹیسٹ لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم غلط بتائیں گے تو ہماری یہ ہوگی. یہ کوئی ضرورت نہیں. ہم سیکھ رہے. سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اور سیکھنے سکھانے کے اندر بالکل ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم شرم محسوس کریں گے سیکھنے سکھانے میں تو ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے. تو اس لیے انشاءاللہ کوئی اگر مجبوری نہیں ہوئی، کوئی مصروفیت نہیں ہوئی تو ہفتے کو ایکسٹرا کلاس لگائیں گے اور اس کے اندر یہ سب کام کیے جائیں گے. تو بس آج کی کلاس ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.